ڈرامہ سیریل ماں کی اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ بالآخر راہا کے نکاح کا دن آ ہی جاتا ہے، مگر وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ وہ اس نکاح کے حق میں نہیں ہوتی۔ وہ کمرے میں بیٹھی اداس ہوتی ہے جب اس کی ماں یعنی تارا اس کے پاس آتی ہے۔ اپنی ماں کو دیکھ کر راہا بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے لگا تھا کہ اب میری ماں آئی ہے تو بطول کی ماں کے جیسی ہوگی، ہر ایک سے میرے لیے ٹکر لے لے گی، اور آپ نے کیا کیا میرے ساتھ، میرے مزید ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ خالی ہاتھ جا رہی ہوں آپ کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے۔ اپنی بیٹی کے منہ سے اپنے یہ ساری باتیں سن کر تارا کا دل ٹوٹ جاتا ہے، مگر وہ بھی مجبور ہوتی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ ماضی ایک بار پھر اپنا آپ دہرائے اور راہا کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہو جو اس کے ساتھ ہوا ہے، اسی لیے وہ اپنی بیٹی کی جلی کٹی باتیں سن لیتی ہے اور خاموش ہوتی ہے۔ وہیں تارا باہر نکاح کے انتظامات دیکھ رہی ہوتی ہے جب اسے اپنا شوہر نظر آتا ہے جسے اس نے ہی راہا کے نکاح پر بلایا ہوتا ہے، مگر کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ راہا کا باپ ہے، یہاں تک کہ راہا بھی اس بات سے انجان ہوتی ہے کہ وہ شخص اس کا باپ ہے۔ تارا اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے اور غصے سے کہتی ہے کہ شکر کرو اس چند گھنٹوں کی بچی نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر نہیں دیکھا، ورنہ وہ نفرت کرتی اپنے باپ سے۔ یہ سب کچھ سن کر اس کا شوہر اسے دکھ سے اور حیرت سے دیکھنے لگتا ہے، ایک احساس شرمندگی اسے گھیر لیتا ہے۔ وہیں تارا نے راہا کے لیے فیصلہ تو کر لیا ہوتا ہے، مگر وہ خود بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ راہا یعنی اس کی بیٹی اس فیصلے سے ناخوش ہے، مگر وہ بھی مجبور ہوتی ہے۔ وہ کمرے میں بیٹھی اپنے باپ کی تصویر سینے سے لگائے رو رہی ہوتی ہے جب اس کا بھائی کمرے میں آتا ہے، یعنی بطول کے والد کمرے میں آتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر تارا بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ اتنے میں زینب بی بی وہاں آ جاتی ہیں۔ تارا ان سے کہتی ہے کہ میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے، میرے اندر جو خوف ہے وہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ زینب بھی تارا کی حالت دیکھ کر خود بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، مگر وہ اسے حوصلہ دیتی ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ تارا جیسے ہی پارلر سے تیار ہو کر باہر آتی ہے، اسے کچھ لوگ اغوا کر لیتے ہیں اور کہیں لے جاتے ہیں۔ جب یہ خبر سب کو پتہ چلتی ہے کہ راہا غائب ہے، سب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ارمان بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور پولیس کو آرڈر دیتا ہے کہ پریس کو ہائی الرٹ کرو اور اس علاقے کی ہر چیک پوسٹ پر گہری نظر رکھو، کڈنیپنگ ہوئی ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ راہا کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا۔ آپ سب کو کیا لگتا ہے، کیا راہا کو اغوا کرنے میں کسی کی سازش ہے؟ کیا اسے زریون نے عین شادی والے دن اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے اغوا کروایا ہے، یا پھر ارمان نے اپنی محبت بچانے کے لیے اسے اغوا کروایا ہے؟ دونوں میں سے کون اس کے اغوا میں ملوث ہے؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔